السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نئی اسٹوری لے کر آئی ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا، تو شے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا۔ یہ 2007 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام اب یاد نہیں ہے، لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے، حرف بے حرف تو نہیں لیکن یاد ہے، آپ بھی پڑھیں۔ اس نے لکھا کہ میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت کی کہ جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک قصہ سنایا جو میرے آنکھوں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والی کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 ماہوار پر اپنی کوٹھی میں ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے، سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا، کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں گے۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی، نقصان پر نقصان ہوتے گئے، 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور اکثر پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن کا قیام ہے، اگر آپ کے پاس سے دعا کروا لیں تو اللہ کرم کرے گا۔
शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए। इस मकान पर पहुँचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली। शेख साहब को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर पर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफ़िया मांगने लगा। बुजुर्ग ने इसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वही रिस्क ज़रूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिस्क की तकसीम उसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिस्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो इस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए। ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए, माफ़ कर दे, तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और कुछ भी ना मिला तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, मगर सुल्तान न मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख का दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि वो कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कॉलम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और इसे कहा, चपरासी को ना निकालो, इसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है, इसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई और से भी दे देगा कि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाक़या पढ़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे, कहीं ऊपर वाले से मांगने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ कर और नेक नियति से वसीला बनने की कोशिशें भी की। मैं जो भी मुस्तहिक है उनका ख्याल करने की कोशिश की। इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलते गया और मैं आगे बढ़ता गया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी थी। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स भी कीजिएगा कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।